السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیض الادب حصہ اول کا سبق نمبر 23۔ آج کا سبق ہے حال ذوالحال کا بیان۔ دیکھیے، منصوبات کی کئی قسمیں ہیں، ان میں سے آپ نے مفعول بہ، مفعول فی اور مفعول لہ اور مفعول مطلق کو پیچھے پڑھ لیا۔ منصوبات کی ایک قسم ہے حال۔ حال کے لفظ ہی سے یہ ظاہر ہے کہ کسی چیز کی حالت کو حال کہتے ہیں، کسی کے حالت کو حال کہتے ہیں، اور جس کی حالت ہوگی اس کو ذوالحال کہتے ہیں۔ جیسے زید ہے تو زید کی ایک حالت ہے، زید کی ایک حالت ہے تو زید کی حالت کو حال کہتے ہیں اور خود زید کو ذوالحال کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو لفظی طریقے سے ہم نے سمجھایا، لفظی طور پر ہم نے سمجھایا، اور اصطلاح میں حال اور ذوالحال کسے کہا جاتا ہے، آئیے کتاب پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں حال وہ اسم ہے، انہوں نے وہ اسم کہا، اس سے پتہ یہ چلا کہ حال فعل نہیں بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، حال فعل نہیں بنتا ہے۔ حال وہ اسم ہے جو فاعل یا مفعول بہ کی حالت بیان کرے، فاعل کی حالت بیان کرے یا مفعول بہ کی حالت بیان کرے۔ ٹھیک ہے، وہ کون ہوتا ہے؟ حال ہوتا ہے۔ حال مفرد بھی ہوتا ہے، حال جملہ بھی ہوتا ہے، لیکن حال کا نکرہ ہونا یہ زیادہ تر ہوتا ہے۔ ذوالحال ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے اور حال ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے یا غالباً نکرہ ہی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ باتیں یاد رکھیے کہ حال وہ اسم ہے جو فاعل یا مفعول بہ کی حالت بیان کرے، اور فاعل یا مفعول بہ جن کی حالت بیان کی جائے گی ان کو ذوالحال کہا جائے گا۔ کریں ذوالحال وہ فاعل یا مفعول بہ ہے جس کی حالت بیان کی گئی ہو۔ مثالوں کے ساتھ صاحب کتاب سمجھا رہے ہیں، فرماتے ہیں جیسے کہ ذہب زید راکبا، یعنی زید سوار ہو کر گیا، زید سوار ہو کر گیا۔ یہاں پر دیکھیے زید یہ فاعل ہے اور راکبا یہ زید کی حالت بیان کر رہا ہے کہ زید کیسے گیا، بیٹھ کر گیا، کھڑے ہو کر گیا، یا گاڑی سے گیا، موٹر سے گیا، کیسے گیا؟ تو راکبا کہہ رہا ہے کہ زید سوار ہو کر گیا، یعنی یہ راکبا جو ہے زید کی حالت کو بیان کر رہا ہے۔ تو یہاں پر تو زید گیا ہے، جانے والا زید ہے، اور جو جانے کا کام کرے وہی فاعل ہوتا ہے۔ تو یہاں پر راکبا جو حال ہے یہ زید فاعل یعنی فاعل کی حالت کو بیان کر رہا ہے۔ ذہب زید راکبا، زید کسی اور طریقے سے نہیں گیا بلکہ اس کی حالت یہ تھی کہ وہ سوار تھا۔ ٹھیک ہے، ذہب زید راکبا یعنی زید سوار ہو کر گیا۔ اس مثال میں زید فاعل اور ذوالحال ہے، اور راکبا کیا ہے؟ حال ہے۔ جیسے ضربت زیدا مشدودا، میں نے زید کو باندھ کر مارا، تو یہاں پر جو مشدودا ہے یہ حال ہے اور زیدا یہ ذوالحال ہے، کیونکہ یہ اس کی حالت بیان کر رہا ہے، اور زیدا اس مثال میں مفعول بہ ہے، کیونکہ مارنے کا جو فعل ہے وہ زید پر واقع ہو رہا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ زید مفعول بہ ہے، اور یہ مشدودا زید کی یہ حالت بیان کر رہا ہے کہ میں نے زید کو سوتے نہیں مارا، میں نے زید کو جو ہے کھڑے کھڑے نہیں مارا، میں نے زید کو جب زید کھڑا تھا تب نہیں مارا، میں نے زید کو ایسے چھوڑ کر نہیں مارا، بلکہ میں نے زید کو درخت میں باندھ کر مارا۔ تو زید کی کیا حالت تھی تب مارا؟ جب وہ بندھا ہوا تھا تب میں نے اس کو مارا۔ تو مشدوداً یہ زید کی حالت کو بیان کر رہا ہے، اور ایسی صورت میں زید جو ہے یا اس مثال میں زید مفعول بہ بھی ہے۔ انہوں نے اوپر کہا بھی تھا نا، جو حال ہوتا ہے وہ یا تو فاعل کی حالت بیان کرے گا یا مفعول بہ کی حالت کو بیان کرے گا۔ ٹھیک ہے، کریں مشدوداً میں زید، میں نے زید کو باندھ کر مارا، اس مثال میں زیدن مفعول بہ ہے، اور ذوالحال کا اور مشدوداً کیا ہے؟ اس کا حال ہے۔ اب دیکھیے مفردات دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم ترجمہ اور ترکیب پڑھتے ہیں۔ ناظرن کے معنی ہوتا ہے دیکھ کر، ناظرن کے معنی ہوتا ہے دیکھ کر، اسی سے ناظرہ بنا ہے۔ ضاحکن کے معنی ہوتا ہے ہنستا ہوا،
ناظرن اور ضاحکن یہ دونوں اسم فاعل کے صیغے ہیں۔ جاہرن کے معنی ہوتا ہے زور سے، قدیمہ کے معنی ہوتا ہے آنا، قدیمہ یقدم باب سمیہ سے، قدیمہ کے معنی ہوتا ہے آنا آیا، شاہدن کے معنی ہوتا ہے حاضر و ناظر، سالمن کے معنی ہوتا ہے سلامتی کے ساتھ۔ سالمن کے معنی کیا ہوتا ہے؟ سلامتی کے ساتھ۔ اب آئیے ترکیب دیکھتے ہیں اور ان قواعد کو یاد رکھیے گا کہ ذوالحال معرفہ ہوتا ہے اور حال کیا ہوتا ہے؟ نکرہ ہوتا ہے، اور حال اکثر زیادہ تر تو حال مفرد ہی کی صورت میں ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی جملہ کی صورت میں بھی حال ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، فرماتے ہیں ہاں، اور ایک چیز اور یاد رکھیے گا کہ حال اور ذوالحال میں واحد تثنیہ میں مطابقت بھی ہوتی ہے۔ اگر ذوالحال مفرد ہے تو حال بھی کیا ہوگا؟ مفرد ہوگا۔ اگر حال ذوالحال تثنیہ ہیں تو حال بھی کیا ہوگا؟ تثنیہ ہوگا۔ اگر ذوالحال جمع ہے تو حال بھی جمع ہوگا۔ چلیے یہاں پر دیکھتے ہیں، ہم جو ہے کیا ہے قواعد کا اجرا کرتے رہیں گے اور آپ سمجھتے رہیں گے۔ قدیمہ زیدن ضاحکن، زید ہنستے ہوئے آیا۔ قدیمہ زیدن ضاحکن، زید ہنستے ہوئے آیا، تو یہاں پر قدیمہ یہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اور ضاحکن چونکہ زید کی حالت بیان کر رہا ہے کہ زید روتے ہوئے نہیں آیا، زید جو ہے غمگین نہیں آیا، بلکہ زید کی حالت یہ تھی کہ وہ ہنس رہا تھا جب وہ آیا ہے، تو ضاحکن یہ زید کی حالت بیان کر رہا ہے، اور زید اس مثال میں فاعل بننا ہے، یعنی ضاحکن فاعل کی حالت کو بیان کر رہا ہے۔ قدیمہ زیدن ضاحکن، زید ہنستے ہوئے آیا۔ قدیمہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، زیدن ذوالحال چونکہ اس کو فاعل بنائیں گے اور فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، اس پر پیش آتا ہے، تو دیکھیے زید پر پیش آیا ہے۔ زیدن ذوالحال، ضاحکن یہ اسم فاعل ہے، تو چونکہ اسم فاعل کا طریقہ یہ ہے کہ اسم فاعل اپنے فعل کا عمل کرتا ہے اس شرط کے ساتھ کہ وہ جو ہے موصوف پر اعتماد کیے ہوئے ہو، یا پھر ذوالحال پر اعتماد کیے ہوئے ہو، یا پھر مبتدا پر اعتماد کیے ہوئے ہو، تو چونکہ یہاں پر اسم فاعل جو ہے یہ ذوالحال ہے، اور اسم فاعل ضاحکن جو ہے یہ حال ہے، اور زید ذوالحال پر اعتماد کیے ہوئے ہے، اس وجہ سے یہ اپنے فعل کا عمل کرے گا۔ ٹھیک ہے، ضاحکن اسم فاعل، اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر زیدن ذوالحال کا حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر قدیمہ کا فاعل، قدیمہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یقرأ خالد جاہرا، خالد یقرأ خالد جاہرا، خالد زور سے پڑھتا ہے، خالد پڑھتا ہے، جاہرن زور سے، خالد زور سے پڑھتا ہے۔ یقرأ فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اور خالدن ذوالحال یہاں بھی حال جو ہے یہ فاعل ہی کی حالت کو بیان کر رہا ہے۔ خالدن ذوالحال جاہرن اسم فاعل، اس میں ہوا کہ ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر یقرأ کا فاعل، یقرأ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ کتب الرجلان جالسین، کتب الرجلان جالسین، دو مردوں نے بیٹھ کر لکھا۔ کتبہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، الرجلان ذوالحال، دیکھیے یہاں پر ہم نے بتایا تھا کہ اگر ذوالحال واحد ہوگا تو حال بھی واحد ہوگا، جیسے قدیمہ زیدن ضاحکن اور یقرأ خالدن جاہرن میں، اور اگر ذوالحال تثنیہ ہوگا تو حال بھی تثنیہ ہوگا، جیسے یہاں دیکھیے کتب الرجلان جالسین جو ہے دو مردوں نے بیٹھ کر لکھا، تو یہاں پر الرجلان ذوالحال تثنیہ ہے تو جالسین بھی تثنیہ لے کر آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، کتبہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، الرجلان ذوالحال جالسین اسم فاعل تثنیہ، اس میں ہما کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر الرجلان کے لیے جو ہے ذوالحال کا حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر ذوالحال اپنے حال سے مل کر کتبہ کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ضرب زید اخاہ مشدودا، زید نے اپنے بھائی کو، اخاہ اپنے بھائی کو مشدودا باندھ کر مارا۔ ضرب مارا زید، زید نے اخاہ اپنے بھائی کو، اخاہ میں ہو ضمیر جو لوٹ رہی ہے وہ زید کی طرف لوٹ رہی ہے۔ ضرب زید اخاہ، زید نے اپنے بھائی کو مارا، مشدوداً باندھ کر، تو یہاں پر جو ہے مشدوداً یہ حال ہے،
اور چونکہ ہم نے بتایا تھا کہ مشدوداً یعنی حال جو ہے کبھی فاعل کی حالت کو بیان کرے گا، کبھی مفعول کی حالت کو بیان کرے گا، تو یہاں پر مشدوداً یا اخاہ جو کہ مفعول ہے اس کی حالت کو بیان کر رہا ہے۔ ضربہ زید اخاہ مشدوداً، زید نے اپنے بھائی کو باندھ کر مارا۔ ضربہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، زید ضربہ کا فاعل، اور اخاہ مضاف، ہو ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر ذوالحال، مشدوداً اسم مفعول، اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ، اس کا نائب فاعل، چونکہ اس مفعول کے اندر جو ضمیر نکلتی ہے اس کو نائب فاعل بنایا جاتا ہے۔ اس مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر مفعول بہ، ضربہ فعل کا ضربہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ الطلبۃ ذهبوا راکبین، طلبہ سوار ہو کر گئے، طلبہ سوار ہو کر گئے۔ اگر فعل سے پہلے کوئی کلمہ معرفہ آ جائے تو فعل سے پہلے والے کلمہ یعنی معرفہ کلمے کو مبتدا اور فعل کو خبر بنا دیتے ہیں جملہ سے ملا کر۔ الطلبۃ مبتدا، ذهبوا فعل ماضی معروف صیغہ واحد، سب صیغہ جمع مذکر غائب، اس میں واو ساکین ضمیر بارز ذوالحال، راکبین، ٹھیک ہے، راکبین، الطلبۃ ذهبوا راکبین، طلبہ سوار ہو کر گئے۔ ذهبوا الطلبۃ مبتدا، ذهبوا فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس میں واو ساکن ضمیر بارز، ذهبوا واو ساکن ضمیر بارز ذوالحال، راکبین اس میں فاعل جمع، اس میں ہم کی ضمیر پوشیدہ، اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر ذهبوا کا فاعل، ذهبوا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر۔ الطلبۃ مبتدا کی الطلبۃ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وجدت خالدا وهو یکتب، میں نے خالد کو پایا اس حال میں کہ وہ لکھ رہا ہے، وہی لکھ رہا تھا۔ میں نے خالد کو لکھتے ہوئے پایا، یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہو، میں نے خالد کو اس حال میں پایا کہ وہ لکھ رہا تھا یا وہ لکھ رہا ہے۔ وجدت فعل ماضی معروف تائے مضموم ضمیر بارز، وجدت کا فاعل، اور خالدن یہ ذوالحال۔ اب یہاں پر جو حال آئے گا وہ جملہ کی صورت میں آئے گا۔ ابھی تک آپ نے جو ذوالحال حال جو پڑھا تھا وہ مفرد کی صورت میں پڑھا تھا، یہاں سے جو حال آئے گا وہ جملہ کی صورت میں ہے۔ یہ وجدت خالدا وهو یکتب، میں نے خالد کو لکھتے ہوئے پایا۔ وجدت فعل ماضی معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں تائے مضموم ضمیر بارز، اس کا فاعل، خالدن ذوالحال، واو حالیہ، ہوا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، یکتب فعل مضارع معروف، اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ، اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ہوا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر وجدت فعل کا مفعول بہ، وجدت فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ارسل اللہ نبینا شاہدن، ارسل اللہ نبینا شاہدن، اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا، شاہد بنا کر بھیجا مطلب حاضر و ناظر بنا کر بھیجا۔ ارسل اللہ نبینا، اللہ نے ہمارے نبی کو بھیجا، شاہدن حاضر و ناظر بنا کر۔ ارسلہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اللہ اس میں جلالت، اللہ اس میں جلالت جو ہے ارسلہ کا فاعل، نبینا میں نبی مضاف، نا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر ذوالحال، شاہدن اس میں فاعل، اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ، اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر ارسلہ کا مفعول بہ، ارسلہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ جلس الملحد ساکتاً، جلسہ کے معنی بیٹھنا، الملحد کے معنی ہوتا ہے بے دین، ساکتاً معنی خاموش ہو کر۔ جلس الملحد ساکتاً، ملحد خاموشی کے ساتھ بیٹھا یا خاموش ہو کر بیٹھا۔ جلس الملحد ساکتاً، ملحد خاموش بیٹھا۔ جلسہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، الملحد ذوالحال، ساکتاً اس میں فاعل، اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ، اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر جلسہ کا فاعل، جلسہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ رجع السنی سالماً، رجع السنی سالماً، سنی سلامتی کے ساتھ واپس ہوا۔ رجع فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، السنی ذوالحال، سالماً اس میں فاعل، اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ، اس کا سالماً اس میں فاعل، اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ، اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر رجع کا فاعل، رجع فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اخطب بعد الاکل، اخطب بعد الاکل،
میں تقریر کروں گا بعد الاکل کھانے کے بعد، میں کھانے کے بعد تقریر کروں گا۔ اخطبو فعل مضارع معروف، صیغہ واحد متکلم، اس میں انا کی ضمیر پوشیدہ، اس کا فاعل بعد مضاف، الاکل مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی ہوا اخطبو فعل کا، اخطبو فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ رأیت عمتی حزینۃ، رأیت عمتی حزینۃ، میں نے اپنے پھوپھی کو غمگین دیکھا، میں نے اپنے پھوپھی کو غمگین دیکھا، میں نے دیکھا اپنی پھوپھی کو حزینۃ غمگین۔ رأیت فعل ماضی معروف، صیغہ واحد متکلم، اس میں تائے مضموم ضمیر بارز، رأیت کا فاعل، عمتی میں اما مضاف، امت مضاف یا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر ذوالحال، حزینۃ صفت مشبہ، اس میں ہیا کی ضمیر پوشیدہ، اس کا فاعل صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر رأیت فعل کا مفعول بہ، رأیت فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ جلسنا متأدبین عند استاذنا، جلسنا متأدبین عند استاذنا، جلسنا ہم بیٹھے، متأدبین با ادب، عند استاذنا اپنے استاذ کے پاس، ہم اپنے استاذ کے پاس با ادب بیٹھے۔ جلسنا فعل ماضی معروف، صیغہ جمع متکلم، اس میں نا ضمیر متکلم جمع، ذوالحال، متأدبین اس میں فاعل، اس میں ہم کی ضمیر پوشیدہ، اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر جلسنا کا جو ہے فاعل، عند مضاف، استاذ مضاف الیہ مضاف، نا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر یہ مضاف ہوا، عند مضاف کا، عند مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی ہوا۔ جلسہ کا جلسہ فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ قرأت ناظرا، میں نے دیکھ کر پڑھا، قرأت فعل ماضی معروف، صیغہ واحد متکلم، اس میں تاء مضموم ضمیر بارز ذوالحال، ناظرا اس میں فاعل، اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ، اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر قرأت کا فاعل، قرأ فعل اپنے فاعل، قرأت فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ مشق، عربی بنائیں، عربی جو ہے ویسے ہی بنائی جاتی ہے اردو سے عربی جیسے کہ ہم اوپر سبق میں پڑھ چکے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب چلیے دیکھتے ہیں، کہہ رہے ہیں پہلا جملہ ہے ہم نے تمہیں حاضر بنا کر بھیجا، تو سب سے پہلے ہم فعل کی عربی لائیں گے اور اس کی عربی ہے ارسلہ، بھیجا، ارسلہ کو کس نے بھیجا؟ ہم نے بھیجا، تو ہم نے چونکہ یہ ہم نے بھیجا یہ ہے صیغہ جمع متکلم اور اس کی عربی ہے ارسلنا، ہم نے بھیجا، کس کو بھیجا؟ پھر جو ہے ارسلنا یہ فعل و فاعل ہو گیا، ٹھیک ہے، اور ہم نے تمہیں بھیجا تو تمہیں کی عربی ہے کا، ارسلنا کا، ارسلنا کا ہم نے تمہیں بھیجا، حاضر بنا کر تو شاہدن بھی کہہ سکتے ہو یا ناظرن کر لو، ٹھیک ہے، ارسلنا کا شاہدن، ارسلنا کا، ارسلنا کا ہم نے تمہیں بھیجا، شاہدن یا ناظرن حاضر بنا کر۔ زید کے لڑکے ہنستے ہوئے آئے، تو آئے کی عربی ہے قدیمہ، ٹھیک ہے، پھر زید کے لڑکے اس کی عربی بنائیں گے اولاد و زیدن، قدیمہ اولاد و زیدن، زید کے لڑکے آئے، کیسے آئے؟ ہنستے ہوئے آئے، تو اولاد و زیدن چونکہ یہ ذوالحال ہے، ٹھیک ہے، اور ہنستے ہوئے یہ حال ہے، تو اولاد و زیدن یہ چونکہ اولاد و یہ جمع ہے تو ضاحکین جو ہم وہ لے کر آئیں گے یعنی حال لے کر آئیں گے، اس کو بھی ہم جمع لے کر آئیں گے، چونکہ ذوالحال اگر جمع ہے تو حال بھی جمع لائیں گے، تو قدیمہ اولاد و زیدن ضاحکین، قدیمہ اولاد و زیدن ضاحکین، زید کے لڑکے ہنستے ہوئے آئے۔ طلبہ نے دیکھ کر پڑھا، طلبہ نے دیکھ کر پڑھا، تو سب سے پہلے عربی بنائیں گے پڑھا کی، تو کیا عربی بنے گی؟ قرأ، کن نے پڑھا؟ طلبہ نے پڑھا، تو قرأت طلاب، قرأت طلاب، ٹھیک ہے، تو چونکہ یہ طلاب یہ جمع ہے تو ہم جمع بھی جو ہے حال بھی جمع لائیں گے، کیونکہ ذوالحال جمع ہے تو حال بھی جمع لائیں گے۔ قرأت طلاب یا قرأ المتعلمون، قرأ المتعلمون یا قرأت طلاب، دیکھ کر پڑھا، ناظرین، ناظرین دیکھ کر پڑھا، قرأت طلاب ناظرین۔ دو طالب علموں نے زور سے پڑھا، دو طالب علموں نے زور سے پڑھا، سب سے پہلے ہم عربی لائیں گے پڑھا کی، قرأت طالبان، قرأت طالبان، دو طالب علموں نے پڑھا، کیسے پڑھا؟ زور سے پڑھا، تو اس کی عربی لائیں گے زور سے پڑھنے کی عربی کیا ہے؟ جاہرین، ٹھیک ہے، جاہرین، 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 ٹھیک ہے، جاہرین،
طلبہ نے دیکھ کر پڑھا، اس کی عربی کیا تھی؟ ناظرینہ بنائے تھے ہم نے دیکھ کر، اور یہاں پر جاہرین لائیں گے کیونکہ حالت نصبی میں تثنیہ کا اعراب یا ما قبل مفتوح ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دو طالب علم نے زور سے پڑھا، قرأت طالبان جاہرین، زید نے بکر کو پڑھتے ہوئے پایا، زید نے پایا، تو سب سے پہلے عربی بنائیں گے پایا کی عربی، وجدہ زیدن، زید نے پایا کس کو؟ بکرن، بکر کو، کیسے پایا؟ پڑھتے ہوئے پایا، تو چونکہ پڑھتے ہوئے پایا تو کہہ دے وہو یکتب، وہ اس حال میں کیوں پڑھ رہا تھا، ٹھیک ہے۔ قارئن، قاران تو ٹھیک نہیں لگ رہا ہے، اس وجہ سے زید نے بکر کو پڑھتے ہوئے پایا، تو وجدہ زیدن بکرن وہو یقرأ، ٹھیک ہے۔ خالد کا باپ بخیریت لوٹا، تو لوٹا کی عربی ہے رجع، اور خالد کی عربی خالد کے باپ کی عربی بن جائے گی ابو خالد، رجع ابو خالد، کیسے لوٹا؟ بخیریت، کیونکہ ذوالحال جو ہے مفرد ہے تو حال میں مفرد لائیں گے، سالمن، ٹھیک ہے، لوٹا بخیریت لوٹا سالمن، رجع ابو خالد سالمن، لوگوں نے مجھ کو باندھ کر مارا، تو سب سے پہلے عربی لائیں گے مجھ کو مارا کی عربی ضربا، کس نے مارا؟ لوگوں نے، ضرب الناس، لوگوں نے مارا، کس کو مارا؟ چونکہ یہاں مجھ کو یعنی جو ہے مجھ کو ذوالحال بنے گا اور باندھ کر حال بنے گا، تو مجھ کی عربی کیا آئے گی؟ ایایا، ضرب الناس ایایا مشدودن، ضرب الناس ایایا مشدودن، لوگوں نے مجھ کو باندھ کر مارا، ضرب الناس، لوگوں نے مارا، ایایا، مجھ کو مشدودن، باندھ کر، ٹھیک ہے۔ زید بیٹھ کر پڑھے گا، ٹھیک ہے، زید بیٹھ کر پڑھے گا، تو زید بیٹھ کر پڑھے گا، تو پڑھے گا کہ عربی کیا ہے؟ یقرأ، کون پڑھے گا؟ زیدن، ٹھیک ہے، یقرأ زیدن، کیسے پڑھے گا؟ جالسن، بیٹھ کر پڑھے گا، ٹھیک ہے، یقرأ زیدن جالسن۔ لڑکے کھا کر پڑھیں گے، لڑکے کھا کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے، لڑکے کھا کر پڑھیں گے، تو لڑکے پڑھیں گے قرأ الولدان، لڑکے پڑھیں گے، کھا کر پڑھیں گے، بعد الاکل، قرأ الولدان، لڑکے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، کھانے کے بعد کھا کر پڑھیں گے، تو اس کی عربی کیا ہوگی؟ بعد الاکل۔ زید کی بیوی غمگین ہو کر بیٹھی، جلست، بیٹھی، کس کی بیوی؟ زید کی بیوی، زوجۃ زید، ٹھیک ہے۔ اب زوجۃ زیدن، زید کی بیوی کی حالت کو بیان کریں گے، ٹھیک ہے، غمگین کیونکہ یہ حالت ہے، تو جلست زوجۃ زیدن حزینۃ، جلست زوجۃ زیدن حزینۃ، جلست زوجۃ زیدن حزینۃ۔ تو یہ رہا حال اور ذوالحال کا بیان، انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہو چکا ہے، اور ماشاءاللہ یہ ہو چکا ہے، انشاءاللہ کل ہم ممیز اور تمیز کا بیان شروع کریں گے۔ دعا کریے یہ کتاب بھی جلدی سے پوری ہو جائے، پھر اس کے بعد ہم فیض الادب دوم کو شروع کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ شرح میت عامل اور جو بھی کتابیں ترتیب کی ہوں گی انشاءاللہ میں یوٹیوب پہ سب کتابیں لانے کی کوشش کروں گا۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔